أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم، درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا یہ کفار مکہ بت پرست، ان کے پاس جب آیتیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، محبوب علیہ السلام سناتے ہیں ان کو آیتیں اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی، اس میں بتوں کی خرابی ہوتی ہے، بتائی گئی کہ یہ بت جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، معبود نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے وہ جو لوگ بالکل امید نہیں رکھتے کہ قیامت آئے گی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیتیں آپ سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں نا، اس میں کوئی تبدیلی کرو یا کوئی اس کے علاوہ اور کلام لاؤ جس میں ہمارے بتوں کے خلاف نہ لکھا ہو، پھر ہم مان سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ محبوب نے کہہ دیجیے کہ میرے بس میں نہیں ہے یہ، اس کو تبدیل کرنا یا اور کلام لانا، اپنے پاس سے بنانا۔ اگر میں اپنے پاس سے لاؤں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا یہ، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہی میں آگے بیان کرتا ہوں، اسی پہ چلتا ہوں۔ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، نافرمان جو ہے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے بڑے دن کا۔ اور کہ ان کو کہہ دو قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، فرما دو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا یہ آیتیں، اس نے جو چاہنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ کلام جو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا، نہ سناتا، تمہارے اوپر یہ آیتیں نہ بیان کرتا۔ ولا ادراکم بہ، نہ میں تمہیں ان کلام الہی کی باتوں سے خبردار کرتا، تمہیں نہ بتاتا، تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا جو اللہ فرما رہا ہے، اگر مجھے حکم نہ ملتا، مجھے پیغام نہ ملتا، مجھے کہا نہ جاتا۔ اس طرح غور تو کرو، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، جب یہ میں نے تمہیں قرآن سنانا شروع کیا ہے، اس سے پہلے ایک لمبی عمر میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، 40 سال تمہارے پاس رہا ہوں۔ 40 سال میں کبھی کوئی ایسی بات سنی ہے مجھ سے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے 40 سال میں کسی سے ایک حرف پڑھا ہے کبھی؟ کسی نے مجھے پڑھایا ہے یہاں پر؟ میں کوئی لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور جو کلام اب میں سنا رہا ہوں تمہیں، یہ جیسا کلام تم میں سے کوئی بنا سکتا ہے؟ خود غور کرو کہ یہ کلام کیسے ہو سکتا ہے کسی اور کا بنایا ہوا یا تبدیل کرنے کے لائق، جس کے مطابق، جس کے برابر کوئی کلام بنا نہیں سکتا۔ تمہارے بڑے بڑے لکھنے والے، بیان کرنے والے اس بات سے عاجز آ گئے کہ جیسا کلام بنا سکے۔ افلا تعقلون، تو ہمیں عقل نہیں آتی اس بات پر، یہ کلام الہی ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس جیسا بنا لینا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا جیسا کلام۔ تو پھر مان لو اس کو، اللہ کا کلام ہے اور ایسا ہی رہے گا جیسا آیا ہے۔ من اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا اللہ پر جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بات نہ کہی ہو تو کہے جی اللہ نے کہی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کذب آیات ہی، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس واسطے تم بھی ظالم نہ بنو،
آیات الہی اللہ کا کلام میں سناتا ہوں اسے مان لو، اسے بصر و چشم تسلیم کر لو۔ جب تسلیم کر لو کہ تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے تو تم مجرم ہو۔ مجرموں کا حال یہ ہے انہم لا یفلح المجرمون، مجرموں کا کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ تو جرم سے باز نہیں آئیں گے، جرم پہ جرم کرتے چلے جائیں گے۔ ایک آیت کو نہیں مانا جرم ہے، دوسرے کو نہیں مانا اور جرم ہے، تیسرے کو نہیں مانا اور جرم ہے۔ جرم تمہارے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب جرم بڑھتے چلے جائیں گے تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ نہ دنیا میں بھلا ہوگا نہ آخرت میں بھلا ہوگا۔ اس واسطے اللہ کے کلام کو مانو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق توحید کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اور دیگر تعلیمات اسلام جو لا رہا ہوں ان پر عمل کرو، پھر تمہارا بھلا ہوگا۔ اگلی آیت میں اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔